آج ہمارے پاس چین کی اس حکمت عملی پر ایک تجزیہ ہے کہ وہ تجارتی جہازوں کو میزائل پلیٹ فارم میں کیسے بدل رہے ہیں۔ جی، وہ زونگٹا 79 والے جہاز پر؟ ہاں، اور اس کو پڑھتے ہوئے جو پہلی چیز مجھے محسوس ہوئی، بلکہ جو پہلا سوال میرے ذہن میں آیا کہ یہ جہاز آخر ہے کیا؟ مجھے بھی یہی الجھن ہوئی۔ بالکل، آپ نے بھی یہی سوچا۔ آپ کا مضمون ایک کمزور بنیاد پر کھڑا ہے، کیونکہ ایک ہی جہاز کو 3 مختلف نام دیے گئے ہیں۔ جی، کہیں اسے کنٹینر شپ کہا گیا ہے، کہیں کارگو شپ، اور میری ٹائم ڈیٹا بیس میں بلک کیریئر۔ چین کی بحری حکمت حملے میں کچھ بہت ہی غیر معمولی ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ سوال اب کوئی خیالی بات نہیں رہی، اس کا جواب شنگھائی کے ایک شپ یارڈ میں مل رہا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ ہزاروں تجارتی جہازوں میں سے ایک لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ کچھ چھپا رہا ہے۔ اس میں میزائل، جدید ریڈار اور دفاعی نظام بھی ہیں، یعنی یہ ایک مکمل جنگی جہاز ہے۔ تو یہ صرف ایک جہاز نہیں، بلکہ ایک بالکل نئے جنگی نظریے کی پہلی آزمائش ہے۔ یہ سب چین کی ملٹری سول فیوژن نامی قومی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یہ حکمت عملی مخالف نیویز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے کہ ایک عام کارگو جہاز اور ایک چلتے پھرتے میزائل لانچر میں فرق کیسے کیا جائے؟ اس طرح چین اپنے تجارتی بیڑے کو استعمال کر کے اپنی بحری طاقت کو فوراً بڑھا سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بحری ہتھیاروں کی بڑی دوڑ میں کہاں فٹ ہوتا ہے۔ جہازوں کی تعداد کے معاملے میں چین کی نیوی پہلے ہی دنیا میں سب سے بڑی ہے، لیکن میزائل فائر پاور کے معاملے میں امریکی نیوی ابھی کافی آگے ہے۔ لیکن ایک عدد ایسا ہے جو ساری صورتحال کو بالکل بدل دیتا ہے۔ امریکی نیول انٹیلیجنس کے مطابق چین امریکہ سے 232 گنا زیادہ جہاز بنا سکتا ہے۔ یہیں پر دونوں کی حکمت عملی کا اصل فرق نظر آتا ہے۔ چین موجودہ جہازوں کو بدل رہا ہے، جبکہ امریکہ کو نئے بنانے ہیں۔ جبکہ امریکہ کو اپنی جہاز سازی کی انڈسٹری میں کئی بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ جنگی تاریخ ہمیں ایک اہم سبق سکھاتی ہے، تعداد میں برتری اکثر فیصلہ کن ہوتی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک بہت بڑا سوال رہ جاتا ہے